حسن بن صباح کون تھا؟ اس کا باپ خراسان کے شہر طوس کا رہنے والا تھا، جس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صباح طوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ شہر رے میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ رے کا حاکم ابو مسلم رازی تھا۔ علی بن احمد یعنی حسن بن صباح کے والد نے ابو مسلم رازی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا ابو مسلم رازی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو ناکردہ گناہ میں گرفتار کرا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرا دیتا۔ رے تجارت کا مرکز تھا، جہاں غیر ملکی تاجر آئے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی میں چلا جاتا اور کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا مال اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا تھا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت اور ایسے مہذب طریقے سے کرتا کہ نقصان اٹھانے والے اس پر ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے تھے۔ اس کے بارے مشہور تھا کہ وہ رے کے حاکم ابو مسلم رازی کا خاص آدمی اور اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کی عیاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ سارے کے سارے بیان کر دیے جائیں۔ وہ بردہ فروشی تک کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو یا کسی جوان سال بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورغلاتا اور ایسے سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ نوخیز لڑکی ہوتی یا جوان سال عورت، نتائج سے بے خبر اس کے جال میں آ جاتی تھی۔ 2-4 دن اسے اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا تھا۔ اس فریب کاری میں لڑکی کو اسے بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا تھا۔ اس دوران وہ گاہک کی تلاش میں رہتا اور ایک دن اسے کسی مالدار گاہک کے حوالے کر دیتا تھا۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا یا بازار میں 2 دکاندار کے درمیان جھگڑا ہو جاتا یا تاجروں کا آپس میں کوئی تنازع ہوتا تو وہ ثالث یا منصف بن کر اپنے آپ کو ان پر مسلط کر کے تصفیہ کراتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے اور اس سے مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں مقبول عام بننے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کرا دیتا تھا۔ اس میں ڈھیٹ پن اتنا زیادہ تھا کہ کہیں سے دھتکار دیا جاتا تو وہاں سے ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے پھر اندر چلا جاتا اور عیاری کا کوئی اور حربہ استعمال کر کے دھتکارنے والوں کو شیشے میں اتار لیتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ لوگوں میں یہ جو مشہور تھا کہ وہ حاکم ابو مسلم رازی کا منظور نظر ہے، غلط نہ تھا۔ ابو مسلم جابر اور دانش مند حاکم تھا، لیکن علی بن احمد کمال استادی سے اسے دوستانہ سطح پر لے آیا کرتا تھا۔ ابو مسلم رازی اہل سنت و جماعت تھا۔ علی بن احمد بلا شک و شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک بار ابو مسلم کو مصدقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اس کا بیٹا حسن بن صباح کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور اتالیق عبد الملک بن عطاش کے ہاں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس کا علم ابو مسلم کو ہو گیا۔ اس نے ایک روز علی بن احمد کو بلایا اور اس سے کہا کہ کس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اپنی اولاد کے متعلق ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت و جماعت ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم نے اسماعیلی عالم کی شاگردی میں بٹھا رکھا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ تمہارے اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ علی بن احمد نے کہا، نہیں ابو مسلم، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نشا پور امام موافق کی شاگردی میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ ابو مسلم راضی نے کہا کہ پیسے میں دلواتا ہوں، میں سرکاری خزانے سے پیسے دلواؤں گا۔ اس پر علی بن احمد نے ایسے انداز سے خوشی کا اظہار کیا جیسے اس کا ایک ناممکن قسم کا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اس نے سرکاری خزانے سے رقم وصول کی اور حسن بن صباح کو نشا پور امام موافق کے مکتب میں بھیج دیا۔ حسن بن صباح اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمیوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایسی ایک لڑکی یا ایک جوان عورت لاتا ہے اور اسے ایک نشہ پلاتا ہے۔
حسن بن صبا نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا جیسے یہ دنیا بہت حسین ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگی تھیں۔ اس نے چرب زبانی اپنے باپ سے سیکھی تھی۔ لڑکپن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں اسی کے ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو کبھی روکا ٹوکا نہیں، بلکہ نیشا پور امام موافق کے مکتب میں بھیجتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو کچھ ہدایات دی تھی۔ حسن بن صبا کے والد نے اس سے کہا تھا، یہ نہ بھولنا بیٹے، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ تم نے اہل سنت کا درس لینا ہے اور رہنا اسماعیلی ہی ہے۔ اس مدرسے سے جو طلباء اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چلاک ہو گیا تھا جتنا وہ سمجھتا ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن توسی اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز ہیں اور یہ بڑے ہو کر اونچے درجے پر پہنچیں گے۔ حسن بن صبا نے اپنے دوسرے دو دوستوں یعنی عمر خیام اور نظام الملک کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بھی حسن بن صبا کے عیارانہ دماغ کی اختراع تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ معاہدہ آنے والے وقت میں میرے بہت کام آئے گا، اور اسی معاہدے کا فائدہ عمر خیام نے بھی اٹھایا، لیکن وہ جائز فائدہ تھا۔ عمر خیام کے شاہکار آج تک زندہ ہیں، لیکن حسن بن صبا نے نظام الملک سے اس عہد نامے کا جو فائدہ اٹھایا وہ ایک ابلیس کا کارنامہ تھا۔ یہ حسن بن صبا کا پہلا قدم تھا۔ وہ جب نظام الملک کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہو گیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اتنا عرصہ بے روزگار رہا ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا۔ وہ اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مصر تک چلا گیا تھا۔ مصر میں عبیدیوں کی حکومت تھی جو ظاہری طور پر اسماعیلی کہلاتے تھے، لیکن وہ در پردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے واپس رہ آ گیا۔ کچھ دنوں بعد عبیدیوں کا ایک وفد اس کے پاس رہ آیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم راضی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صبا کے عزائم معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صبا کو قبل از وقت پتہ چل گیا کہ مجھے گرفتار کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے، لیکن وہ گرفتار ہونے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ حسن بن صبا اپنی خود ساختہ زمین دوز روپوشی سے تب باہر نکلا جب وہ نظام الملک کی مروت اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے معتمد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا اور رے اپنے سامان اور بیوی بچوں کو لینے آیا تھا۔ اس وقت اس کا باپ بستر مرگ پر پڑا تھا۔ حسن بن صبا نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اس کے باپ نے کہا، اب میں سکون سے مر سکوں گا، میں تمہیں اسی منصب پر دیکھنا چاہتا تھا، جانتے ہو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ حسن بن صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ابا جان جانتا ہوں، سب سے پہلے نظام الملک کو اس کرسی سے اٹھانا، محل سے نکلوانا اور خود وزیر اعظم بننا ہے۔ اس کے باپ نے کہا، شاباش میرے بیٹے، تم دروازے میں داخل ہو گئے ہو، اہم کمروں پر قبضہ کرنا اب تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو بیٹے، بدی میں بڑی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت عورت اور نشے میں ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کو اپنے قدموں میں بٹھا سکتے ہو۔ باپ کو ایک ہچکی آئی اور اس کے ناپاک جسم سے روح نکل گئی، لیکن وہ اپنی ابلیسیت اپنے بیٹے میں منتقل کر چکا تھا۔ یہاں سے عورت اور نشے کی عیاری اور بدی کی ایسی داستانوں نے جنم لیا جن سے زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ آج بھی سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسن بن صبا کا کردار اسی روز ایک خاص سانچے میں ڈھلنا شروع ہو گیا جس روز اس کے باپ نے اسے ایک اسماعیلی عالم عبد الملک بن عطاش کے پاس بھیجا تھا۔ عبد الملک بن عطاش حسن بن صبا کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا، جس طرح ایک جسم کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ عبد الملک عطاش حسن بن صبا کے والد کی عیاریوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ علم جوتش و نجوم کی بھی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ حسن بن صبا کے والد نے حسن بن صبا کو عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا کر کہا، لے ابن عطاش،
یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گمنام ہو جائے، یہ اس سے زیادہ شہرت حاصل کرے جو میں نے حاصل کی تھی۔ ابن عطاش نے کہا، ایک پہلو اپنی زندگی کا یہ بھی سامنے رکھ علی، تو نے شہرت تو اتنی حاصل کی ہے کہ اس جگہ کے حاکم کے ساتھ بھی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی شہرت نہیں۔ علی بن احمد نے کہا کہ جیسی بھی ہے شہرت تو ہے نا ابن عطاش۔ گویا وہ یوں کہہ رہا تھا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی نام پیدا کرے، اچھا یا برا۔ عبد الملک بن عطاش نے حسن بن صبا کے سر سے دستار اتار دی اور اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں حسن کی پیشانی پر تھیں۔ عبد الملک نے انگلیاں اس کی پیشانی پر آہستہ آہستہ پھیری، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور حسن کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر دیکھیں۔ ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے عبد الملک نے اپنا چہرہ یوں تیزی سے پیچھے کر لیا جیسے اس بچے کی ہتھیلیوں سے اچانک سانپ نکل آیا ہو۔ عبد الملک بن عطاش نے کاغذ قلم لے کر کاغذ پر قلم سے خاکے بنانے شروع کر دیے۔ ہر خاکے میں کچھ لکھا، وہ وقفے وقفے سے حسن کے چہرے کو بھی دیکھتا رہا۔ آخر کار اس نے حسن بن صبا سے کہا، جا بچے تو باہر جا کر بیٹھ۔ حسن بن صبا باہر نکل گیا تو ابن عطاش نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ اس کے باپ نے کہا، ابن عطاش جو کہنا ہے کہہ دے، اس طرح میرے منہ کو کیا تک رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ جو تو کہے گا وہ تجھے تیرے علم اور ستاروں نے ہی بتایا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، تیری بیوی کی کوکھ سے ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ علی بن احمد نے حیران سا ہو کے پوچھا، نبی؟ لیکن نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ختم ہوا ہے، اللہ کے بندوں کی طرف سے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب تک کتنے ہی آدمی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ حسن بن صبا کے باپ نے کہا، تو یہ کس قسم کا نبی بنے گا؟ ابن عطاش نے کہا، جیسے کئی اور بنے ہیں۔ تم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو یا نہ مانو، لیکن میں اس حدیث کا منکر نہیں ہو سکتا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جھوٹے نبی آتے رہیں گے اور تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے ہی نہیں تمہارے باپ دادوں نے بھی نہ سنی ہوں گی۔ ان سے خبردار رہنا اور اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھنا، کہیں یہ تمہیں فتنہ اور گمراہی میں نہ مبتلا کر دیں۔ طلیحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تم نے مسیلمہ کذاب کا بھی نام سنا ہوگا۔ پھر ایک عورت سجاح بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح ابن سیاد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ طلیحہ اسدی بھی مسلمان ہو گیا تھا، اس نے نبی بن کر اتنی شہرت حاصل نہیں کی تھی جتنی مسلمان ہو کر میدان جنگ میں اسے شہرت ملی۔ علی بن احمد نے کہا، اگر تو آنے والے وقت کے پردے اٹھا سکتا ہے تو بتا میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کس انجام کو پہنچے گا؟ ابن عطاش نے کہا، انسان کو اپنی فطرت انجام کو پہنچایا کرتی ہے، انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، اس کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اگر میں تیرے بیٹے کی آنکھوں میں غلط عکس نہیں دیکھ رہا تو یہ اتنی زیادہ طاقت کا مالک ہوگا کہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لے گا وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ جس عورت پر نگاہ ڈالے گا وہ عورت اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دے گی، لیکن یہ طاقت نبیوں والی نہیں ہوگی بلکہ یہ ابلیسی طاقت ہوگی۔ علی بن احمد نے پوچھا، کیا یہ طاقت میرے بیٹے کے حق میں اچھی ہوگی؟ ابن عطاش نے کہا، کیا تیری فطرت تیرے حق میں اچھی نہیں؟ حق میں وقت تک تیری رسائی ہے، تیرے جاننے والوں میں کون ایسا ہے جس کا دل تجھے پسند کرتا ہے؟ لیکن پھر بھی کون ہے جو تیرے آگے تعظیم سے جھک نہیں جاتا؟ کون ہے جو سانپ سے پیار کرتا ہے؟ لیکن ہر کوئی سانپ سے ڈرتا ضرور ہے۔ علی بن احمد نے پوچھا، کیا تو اس کا راستہ بدل سکتا ہے؟ کیا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتا ہے؟ ابن عطاش نے کہا، دنیا کا بادشاہ خدا ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور ایک روز خدا اسے تباہ بھی کرے گا اور یہ قیامت ہوگی، لیکن خدا کے بندوں کے دلوں پر ابلیس کی حکمرانی ہے، اسے کہتے ہیں ابلیسی قوت۔ علی بن احمد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا نام پیدا کرے۔ ابن عطاش نے کہا، نام ضرور پیدا کرے گا، نام بھی ایسا پیدا کرے گا کہ رہتی صدیوں تک دنیا اسے یاد کرے گی، لیکن اس کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی، اس پر گناہوں کی سیاہی کے حاشیے ہوں گے۔ علی بن احمد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو مسرت سے خالی تھی
کہ پارسائی میں کیا رکھا ہے ابن عطاش، میں بچہ تیری شاگردی میں بٹھا رہا ہوں، اسے ایسے راستے پر ڈال دے کہ تجھ جیسا عالم بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی علی بن احمد نے حسن بن صبا کو عبد الملک بن عطاش کے حوالے کیا اور خود واپس چلا گیا۔